بن جاؤں، میں ذریعہ نہ بن جاؤں. ایک تو یہ کرنا. دوسرا یہ قدم اچھا ہے یہ اٹھانا کہ یار اگر کوئی لڑ پڑے نا تو میں انوالو ہو کے ان کی صلاح کروا دوں. کس طرح مجھے جھکنا پڑے میں جھک جاؤں، مجھے پگڑی کسی کے پیروں میں رکھنی پڑے میں یہ کام کر لوں. قرآن کا حکم ہے، معمولی بات نہیں. اللہ آرڈر کر رہا ہے کہ جب ایمان والے لڑ پڑیں تو ان کے درمیان کیا کراؤں. باقی ایمان والے بے چین ہو جائیں یار کس طرح. اب برادریوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اور دوسری ہماری قوم کے ایمان والے کیا کر رہے ہوتے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ گھر بیٹھ گیا انجوائے کرو. یہ عام چل رہی باتیں ہمارے عرف میں، ہماری برادریوں میں. یعنی کہ دو لڑ پڑے نا تو وہ تیسری یعنی کہ تیسرے سے مراد ایمان والے ہی ہیں، وہ محلے دار ہی ہیں، رشتے دار ہی ہیں. وہ اب دن رات خوشخبریوں کے منتظر ہوتے ہیں، فلاں کے کتنے مر گئے، فلاں کا کیا ہوا. یہ نشانی بتا گئے، یہ بڑی ذمہ داری ہے. یہ بھائی کسی کا موبائل ہے، پوری نشانیاں بتا کے لے لے ہیں. آپ کیسے لفظ دیکھ لو. یا کہ ایماندار قوم ہے ہماری. ایمانداری پہ بات ہو رہی تھی، پوری مسجد کو مٹھائی کھلا رہے ہوں. اللہ کی شان، ورنہ یہاں سے تو جوتی بھی بچنی مشکل ہو جاتی ہے. ہر جمعے ایک جوتا چوری ہوتا ہے یہاں. تو اور پکا ہمارا اتنا ہے کوئی جیسے اس کی پرماننٹ جاب ہے. جو مثال کے طور پر جب سے 2008 سے میں آیا ہوں، جب سے یہ کیس چل رہا ہے، ایسا تو پرماننٹ چور میں نہیں دیکھا آج تک. اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، پتہ نہیں کوئی گینگ ہے، پتہ نہیں کوئی اللہ معاف کرے پیچھے کوئی لڑی ہے، تو ہر جمعے ایک دوسرا شکار ہو جاتا ہے. ایون کہ مولوی نہیں بچا، میری اپنی 2 دن اٹھی نہیں. میرے اپنی تو نہیں. اب میں گندی چپل پہن کے آتا ہوں تو پتہ ہوتا ہے کہ عید میں بھی اٹھ جائیں. یقین کرو میرے بچوں میں لڑائی رہتی ہے. اب ان کو کہتا ہوں بیٹا گم ہو جائے گا، اس میں گاڑی کا دور ہے. کہتے جی ابا نواں پہن کے جائیں. میں کہتا بیٹا پرانی پہن کے چلے جایا کرو. کیونکہ باہر سے اب آپ دیکھ تو ہم سکتے نہیں کون آتا ہے، کس رنگ میں آتا ہے، کس روپ میں آتا ہے. اور جمعے کوئی ہوتا ہے یہ کام. اپنے جوتے نا اس لیے بیچ میں ضمن بات آ گئی، اپنے جوتے چھپا کے رکھا کریں. یعنی کہ جو قیمتی جوتا ہو نا تو اس کو آگے رکھ دیا کریں. آپ کو اجازت ہے برآمدے میں نا، برآمدے میں دائیں بائیں ادھر اپنے جوتے کی حفاظت کر لیا کریں. یہ ہماری طرف سے اجازت ہے. یہ نہیں کہ ضروری آپ نے ریک کریں جو. اور بیچارے وہ کسی جمعے کی وہ سیفٹی نیا شوز، وہ مجھے اتنا طرف آ رہا ہوں کہ بالکل نیا سیفٹی شوز آج ہی ہوا ہے اور آج ہی کو بول. تو بھائی اس میں خود ہی حفاظت کر دیتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہ دنوں میں کرنی پڑتی ہے. مچھلی کی ٹوٹیاں گم ہو جاتی ہیں، واش روم کی ٹوٹیاں کئی دفعہ مجھے تالا لگانا پڑتا ہے اس واسطے. تو چور آتا ہے 1 منٹ میں ٹوٹی کھول کے ہو گیا، نہیں بھی ٹوٹی ہے، پھر مسئلہ پانی سے الگ ہوتا ہے. چلو بعد میں عرض کر رہا تھا، اللہ ہم سب کو اپنی یہ بھی حدیث حکم ہے اپنی چیز کی حفاظت کرو. اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا شریعت کے اندر. یعنی کہ سائیکل کھڑی کرنی ہے. اب ہمارے یہ بیٹھے ہوں گے، یہ بیٹھے کہاں کے وہ آج آئے نہیں، وہ اذان والے یہ بیٹھے ہمارے ببر سے. تو آپ کی نئی سائیکل ہے، میں نے ہاتھ جوڑ لی. میں بابا جی لاکھ اچھا کرو، اللہ وارث، کوئی ٹینشن نہیں کوئی نہیں. تو میں ان کو منت کرتا رہا. پھر میرے آخر تنگ آ گئے نا. 200 روپے کا پلے سے جیب سے لاگ لیا، لاگ میں خریدا، ناپ خرید کے ان کے ہاتھ میں دے دیا. اب تو لگا لو. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، میرے پاس جن بات چل گئی. اس میں بھی ایک سبق ہے. نیا لاگ مولوی نے مولوی کسی کو سوکھا دیتے ہیں، پلے سے خرید کے نیا لاگ لا کے میں نے ان کے ہاتھ میں تھما دیا کہ اپنی سوراخ کی سائیکل کو لاگ لگا دیا کریں. پاپا جی نے 1-2 دن مجھے راضی کرنے کے لیے لگا دیا. پھر دیکھتا میں جب نماز پڑھانے آتا پھر وہ لاگ صرف گدی کے لگا ہوا اور وہ پہیے کو. میں نے کہا پاپا جی بس واقعی میں کہ اللہ کے ولی ہے بھائی، توکل والے. تو پھر وہی ہوا جو ہونا تھا. پھر پاپا جی مجھے نماز میں ملے جی میری سائیکل غائب ہوگی. تو میں نے کہا میں نے محنت نہیں کی تھی آپ کی، لاگ بھی خرید کے لا کے آپ کے ہاتھ میں تھما دیا کہ اتنا تو یہ تو کر لو. تو اتنا توکل بھی اچھا نہیں ہوتا. ہمارے میری بات ہمیں حکم ہے. ایک شادی کا جانور گم ہو گیا، آپ کو پتہ ہے نا، جانور گم ہو گیا. یا رسول اللہ میرا جانور نہیں مل رہا. آپ نے تعلیم دی ہے. تو صاحب یا رسول اللہ میرا جانور گم ہو گیا. آپ نے فرمایا باندھا تھا جی، نہیں توکل پہ چھوڑ دیا. کہا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ باندھ کے توکل کرو. باندھ کے پہلے اس کو قلعے سے باندھو بھی صحیح نا. اسی طرح ہمیں لاک کا آرڈر بھی دیا گیا، اپنی طرف سے پورا لاک لگاؤ. لاک لگا کے پھر مالک کے سپورٹ کر دو کہ اللہ اب تیری ذمہ. میں نے اپنی دیکھو ہمارے ذمہ کوشش ہے. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ ہے لاک لگانا. ہم اپنا کام کر لیں، پھر مالک پر چھوڑ دیں. پھر ہم کم از کم اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ تم چور کی ہیلپ کر کے دیکھو اس میں مددگار بن گئے کہ آپ نے اپنی چیز ویسے چھوڑ دی. اب چور کی گویا کہ ہیلپ کر دی. چور کی کیا کر دی؟
چور کی ہیلپ کر دی، اس میں شریعت میں یہ لکھا کہ یہ بھی جرم بن جاتا ہے، یہ بھی کہ آپ نے ایک مسلمان کو چوری کا موقع دے دیا اور وہ چوری کا مجرم بن گیا، غفلت کس کی ہے؟ بابا جی یہ تو ناراض حسین کی نماز ہی چھوڑ دو، میں ایک جنرل گال کی لمحہ مثال بعد میں دفعہ دینی پڑ جاتی، میں اپنی جتنی مثالیں بھی کروں، تو اس لیے یہ ضمن ایسا ہو جاتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ شریعت کے اصول ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، جینے کے پورے اصول دیے کہ کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ تو میں آج کا میرا موضوع تھا کہ ایمان والے آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ اور چچا کون ہے؟ چچا ہمارے آپس کے اندر بھائی بھائی کی لڑائی ہو جاتی ہے تو آگے بچے بھی چچا سے دشمنی پال لیتے ہیں، تایا سے دشمنی، شریکہ بنا لیتے ہیں۔ شریکہ اسلام میں شریکہ نہیں ہے، یہ ہماری برادریوں میں ہے شریکہ، جس کو کہتے ہیں عرف کے اندر شریکہ ہے ہمارا۔ ایون کی اتنی جہالت ہے باہر، میں آپ سچی مانوں گی حیران ہو جاؤں گا۔ میرے پاس پرانی موٹر سائیکل بھی ہے، ایک نئی موٹر سائیکل بھی، اکثر پرانی سے بھیڑا ہوتا ہوں۔ وہ نئی موٹر سائیکل کل میں نا وہ جن میں بات داروں کی قوم میں مزاج کیسا بن گیا ہے، وہ سروس کرواتا ہوں، اس سروس اسٹیشن والے سے اس کو پتا ہی اس بائک سے آتا ہے۔ وہ ایک دن نئی موٹر سائیکل کی سروس جا کے کرائی، میں کہتا جی یہ بھی اپنی میں کہاں جی اللہ کا مال ہے، یہ بھی کہنا اچھا یہ دیوال صحیح کام آتے رکھی ہے نا، اب زیادہ لگاؤ، یہ ایک ہمارے سروس اسٹیشن والے کے الفاظ ہیں، کہہ رہے ہیں اے دیوال شریکہ ماتے رکھی ہوتی۔ اب مجھے اندازہ لگائے کوئی نواں سکوٹر شریکہ ماتے کوئی کچھ بنتا ہے، یعنی کہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا قوم کا مائنڈ ایسا اتنا غلط بنا پڑا ہے کہ نئی چیز جو ہے وہ کس کو بنا رکھا ہے ہم نے؟ شریکوں کے لیے بنا کہ شریکوں کو جلانے کے لیے۔ تو یہ جہالت ہے، نیری چبلی، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے العم کالاب، العم کالاب، ہم کہتے ہیں عربی کو، عربی میں ہم کہتے ہیں چچا کو، عین اور میم کو ملاؤ، عین اور میم کو ملاؤ، اوپر تشدید لگاؤ تو کیا بنتا ہے؟ عم۔ تو اس کو عربی میں یہ عم کس کو کہتے ہیں؟ چچا کو۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ العم کالاب، چچا باپ کی طرح ہی ہے، چچا باپ کی طرح ہی ہے، کہ یعنی جس طرح باپ کی رسپیکٹ ہے اسی طرح چچا کی رسپیکٹ ہے، اور اس طرح امی، اور حدیث میں فرمایا کہ خالہ ماں کی طرح ہے، خالہ جس طرح امی کی رسپیکٹ ہے اس طرح امی کی بہن کی بھی کیا ہے؟ خالہ کی رسپیکٹ ضرور بھی ضرور کرنی چاہیے، حکم ہے۔ یہ نہیں کہ خالہ کے بچوں کے ساتھ لڑائی ہوگی نہیں ہوگی پر نہ، خالہ کی عزت ماں کی طرح ہی کرنی، چچا کی عزت کس طرح کرنی؟ دیکھو ہمیں نہیں پسند، سچی بتاؤں ہمارے یہاں بھی برادریوں میں یہ بڑے ہوتے ہیں پھنسے دنگے فساد، لڑائی جھگڑا شریکہ ہوتا ہے۔ تو لیکن جب مجھے پڑھا نہیں تھا، علم پڑھا نہیں تھا، تو جب ہم بھی یہ بنا کے رکھتے تھے شریکہ، اللہ کی شان جب پڑھا کہ چچا باپ کی طرح ہے، میں ہاسٹل میں ہوتا تھا، جب چھٹیوں میں آیا میں یقین کرو، حالانکہ ابا جی کی چچا کی بول چال نہیں، عرصے سے بند تھی، وہ زمین کا جھگڑا ہوا، تو میں سیدھا چاچا جی کے آگے سر کر دیا، جو چاچا جی رہا جناب مولوی بڑا مسئلہ ہے جی، ان سے میرے اندر شکار آ گیا، تو میں نے اپنا سر چاچا کے آگے نیچے کر دیا، چاچا سے سر پہ ہاتھ رکھوایا، ان سے دعائیں لی، ان کے ہاتھ چومے، حیران پریشان بھی کو کیا سیکھ گیا، پہلے سے ایسا نہیں تھا۔ تو میں نے پھر چاچا کو حدیث سنائی کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، نبی کا فرمان ہے چاچا باپ کی طرح ہی ہے، جیسے میں اپنے ابا جی کے ہاتھ چومتا ہوں ایسے چاچا کی بھی، یقین کرو اس میرے عمل سے اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا، جو خاندان میں اتنی بڑی بڑی دراڑیں تھیں وہ ساری کیا ہو گئی، میں نے رسپیکٹ دی۔ یعنی اب یقین کرو چاچا دیکھنا کہ آج چاچا جی ڈیرے میں بیٹھے ہیں، جلدی سے گھرانا، جلدی سیب کاٹ دو، جو پھل پڑے فروٹ کاٹ دو، فٹافٹ چاچا جی کے پاس میں جانا، ان کو کھلانا، ان کے دل میں اتنی محبت پیدا ہوئی، اتنی دعائیں دل سے نکلی، کتنا پیار، تو یقین کرو اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور حدیث میں حکم بھی ہے ہمیں چچا کی عزت ایسی کرنا جیسے باپ کی عزت، اور خالہ کی رسپیکٹ ایسے کرنا جیسے ماں کی۔ میرا آج کا موضوع تھا مومن آپس میں لڑ پڑے تو دوسروں کو خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپس کی لڑائی اللہ کو اتنی ناپسندیدہ ہے، مومنوں کی، ایمان والوں کی آپس کی لڑائی اللہ کو بھی اتنی ناپسندیدہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا شب قدر اللہ نے بتا دی تھی اپنے نبی پاک کو، جا کے امت کو بتا دیجیے، آپ سب بتانے آ رہے ہیں، راستے میں دو ایمان والے لڑ رہے تھے، دو مومن مسلمان لڑ رہے تھے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا آپس کا جھگڑا اللہ کو اتنا ناپسند آیا، اللہ رب العزت نے وہ شب قدر کی جو تعین کرتی تھی وہ بھی ڈبا دی، اٹھا دی۔ یعنی اتنی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے کہ دو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا اتنا برا ہے، تو ہمیں حکم دیا گیا کہ لڑنے والوں میں صلح کروانے کی فکر میں لگ جاؤ، صلح کرانے کی فکر میں لگ جاؤ۔ اتنا بڑا اجر ہے، آپ کی زندگی بھر کی تہجد ایک طرف، آپ کا حج عمرہ ایک طرف، اور ایمان والوں کے درمیان میں صلح کرا دینا، یہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا۔ اور اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ صلح بھی کراؤ عدل کے ساتھ، کس کے ساتھ کرواؤ؟
صلح میں ڈنڈی نہیں مارتے، یہ دیکھا یہ تگڑی پارٹی ہے، یہ کمزور پارٹی ہے، ان کو رگڑ دو، چپ کرے بس، جڑا ملتا ہے، نہیں۔ اللہ قرآن میں یہاں تک کہہ رہا ہے کہ سورۃ الحجرات کے اندر دو پارٹیاں لڑ پڑی مسلمانوں کی، ایک پارٹی طاقتور ہے، ایک کمزور۔ اللہ کہہ رہا ہے پہلے تو کرو عدل سے صلح، اگر صلح طاقتور گروہ صلح نہیں کر رہا، وہ کہتا نہیں جی اسی چھڑنا نہیں نہ، پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم کمزور کے ساتھی بن جاؤ، کمزور کے ساتھی بن جاؤ، تاکہ طاقتور کی طاقت کو کمزور پڑ جائے۔ وہ تمہارے مقابلے میں دیکھیں نا کہ یار یہ کمزور کے مقابلے میں یہ ایک اور ساتھ آ کے مل گئے ہیں، تاکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں تم کمزور کے ساتھی بنو، اس کے مقابلے پر آ جاؤ، تاکہ طاقتور کی طاقت ٹوٹے، اس کا نشہ ٹوٹے۔ پھر اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بکری دشمنی لگاؤ، اللہ کہہ رہا ہے پہلے مظلوم کا ساتھ دو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر طاقتور کی طاقت کا نشہ ٹوٹے گا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کا نشہ ٹوٹ جائے، وہ لڑائی سے باز آ جائے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر دوبارہ اللہ نے یہ حکم رپیٹ کیا، فَأَصْلِحُوا، پھر اللہ کہہ رہا ہے ان کے درمیان صلح بھی کراؤ۔ اللہ کی چاہت ہے کہ مومنوں کے درمیان کیا ہونی چاہیے؟ صلح ہونی چاہیے، ہر صورت صلح۔ اللہ نے یہاں تک حکم دے دیا کہ کمزور کے ساتھی بنو، فریق بن جاؤ، فریق بن کے پھر دوبارہ پھر کیا کرو، پھر بھی صلح ہی کروانی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو یہ کوشش کریں گے نا جی، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ اچھا اس موقع پر آپ کو پتہ ہے شریعت میں اس موقع پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ قرآن میں جہاں بھی جھوٹ کا ذکر ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ لیکن صلح اتنا اونچا عمل ہے، حدیث میں آیا ہے اگر دو گروہوں کے درمیان یا دو مسلمانوں کے درمیان صلح کراتے ہوئے جھوٹ بولنا پڑے، جھوٹ بول دو۔ وہ جھوٹ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر اکرم، مثال دے رہا ہوں، اکرم اور اسلم کی لڑائی چل رہی، اکرم جب دیکھو اسلم کے خلاف بول رہا ہے، اسلم جب دیکھو اکرم کے خلاف بول رہا ہے، اور آپ ملے اسلم سے ملے اور آپ نے سنا کہ یار وہ تو اکرم کے خلاف بہت باتیں کر رہا ہے۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے آپ کو، اسلام کہتا ہے، نبی کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ جب آپ اکرم کے پاس جاؤ تو اسلم کی باتیں نہ بتاؤ، جو اس نے گالیاں دی ہیں، جو برا بھلا کہا اس کو نہ بتاؤ، بلکہ جھوٹ بولو۔ حکم ہے جھوٹ کیا بولو، اس کو وہ یار چل چھڑ یار، اسلم تو تیری بڑی تعریف کر رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، اسلم تو تیری بڑی تعریف کر رہا تھا، کمال کا بندہ۔ اچھا وہ جب سنے گا نا اس کے دل میں سے جو نفرت کے پہاڑ تھے نا وہ ختم ہونا شروع، اس کو ضمیر جھنجھوڑے گا یار میں اس کے بارے میں اتنا برا رکھتا ہوں اور وہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ اچھا اکرم نے جو کچھ اس کے خلاف بولا ہے، ہمیں شریعت کہتی ہے کہ اسلم کو نہ بتاؤ، اسلم کے بعد جب جاؤ تو جھوٹ بولو، جھوٹ بول کے کیا کہو گے؟ یار اکرم تیری بڑی تعریف کرتا ہے، تو ہمیں چھٹی جانا کام دو، سمجھ میں خیال کرو، اکرم سے تیری بڑی تعریف کر رہے ہو، کہتے یار تو بس ہمیں غلط فہمی ہوگی، یار تو میرا بھائی ہے، فلاں فلاں۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اکرم کے بارے میں بھی اسلم کو جھوٹ بولو، اس کی تعریف کر دو، اس سے کیا ہوگا؟ ان دونوں کے دلوں میں سے نفرتیں نکل جائیں گی اور فضا ہموار ہو جائے گی، صلح کی فضا بن جائے گی۔ پھر اگلا کام کر کے ان دونوں کے درمیان، اب حدیث میں ایسے ہو جاتا ہے صلح میں جو پہل کرنے والا اللہ اس کے گناہ معاف، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اس کے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ صلح سلام میں پہل کرنا۔ اسے تو ہمیں حکم دیا گیا، حدیث میں آتا ہے لوگ نوبتیں کہاں خراب ہوتی ہیں، لڑائیاں کہاں پڑتی ہیں۔ دیکھو میں خود بہت سی چیزیں تو اس کے پیچھے ذریعہ، عموماً خاندانوں میں لڑائیاں تو عورت کی وجہ بن جاتی، آگے سنا اور بندہ ایموشنل ہو گیا۔ یقین کرو میں آج تک ایک ڈائریکٹر صاحب تھے ہمارے، تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ دن بیٹھے نشید گپ شپ چل رہی تھی، کہنے لگے خالد صاحب ایموشنل نہیں ہو، ایموشنل جذباتی جس مرضی کی جتنی مرضی جذباتی بات سن لو، ایموشنل نہیں ہونا۔ یہ میں نے ان کا نا مقولہ پکڑ لیا، اب جب بھی کوئی ایسا مرحلہ سامنے آتا ہے نا مجھے ان کے الفاظ کام میں گھومتے رہتے ہیں، ایموشنل نہیں ہونا۔ آدمی جذباتی ہو کے بڑے بڑے رشتے خراب، ماں کی سنی جذباتی ہوا اور جا کے لڑ پڑا، اگلے گھر میں جا کے لڑ پڑا، سسرال میں بہن کا گھر تباہ کر دیا، بیٹی کا گھر تباہ کر دیا۔ یہ ایموشنل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تھوڑی سی آدمی برداشت کر لے، صبر سے کام لے لے، تحمل سے کام لے لے، یقین کرو کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنا فائدہ ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے نا غصے کا فیصلہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے، اس لیے نبی پاک نے فرمایا اگر کھڑے ہوئے غصہ آ گیا تو بیٹھ جاؤ، حکم دیا کہ آگے نہ بڑھو۔ کہ جتنی آپ کو خود دیکھ لیں، ہماری کچہریوں میں کیس جا کے چیک کر لیں، جیل میں جا کے چیک کر لیں۔ میرے بھائی تھے وہ بھی، آپ کو پتہ ہے ڈوگر قوم لڑائی کی قوم ہوتی ہے، وہ جیل جانا تو ان کے سال میں کوئی جیسے ہوتا ہے نا جیسے عمرے پہ گئے ہوئے، تو وہ یقین کرو ایسے ہم فریضہ سمجھتے جیسے نا کہ جیسے ایک دفعہ سال کے ٹھہر ہے جیل ہو کے نہیں آئے، یہ پھٹوں کی وجہ سے اکڑ تکبر انا ہوتی ہے۔ وہ میرے بھائی ریاض یار غفار کہنے لگے یار میں بڑا اچھا 7 ماہ جیل میں گزارے، تو میں نے قیدیوں کی واقعی نوٹ کی، بھائی میرے الفاظ تھے بھائی کے، کہنے لگے اکثریت پچھتا رہی تھی، اکثریت جو قتل کے مجرم تھے وہ بھی پچھتا رہے تھے، جو جس شکل میں بھی آئے کہہ رہے وہ کیوں پچھتا رہے تھے، کہتے یار بس غصے میں نا
غلطی ہوگی، تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں، یہ کام آج نہ ہوتا، نہ ہمارے ہاتھ سے بندہ مرتا، نہ میں یہاں 302 میں. یہ صرف عدم برداشت اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے. اس لیے نبی پاک نے اتنی خوبصورت تعلیم دی ہے کہ جب غصہ آ جائے کھڑے ہوئے حالت میں، کیا ہے نبی کی تعلیم تو دیکھو، فرمایا کہ کھڑے حالت میں غصہ آ جائے تو بیٹھ جاؤ. کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ. بیٹھے ہوئے کی حالت میں کیسے نبی کی تعلیم تو دیکھو. خدا کی قسم ہمیں اللہ کے نبی نے جھگڑوں سے کیسے روکا ہے. فرمایا کہ بیٹھے ہوئے حالت کے اندر جب کیا ہو جائے، غصہ آ جائے تو لیٹ جاؤ. کتنی بڑی تعلیم. اور حکم کیا گیا ہے، غصہ آ جائے تو پانی پی لو. کیا کر لو؟ پانی پڑھ لو، پانی پی لو، درود شریف پڑھ لو، سمجھ جی، کلمہ پڑھ لو، اللہ کا ذکر کر لو. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. غصہ آگ ہوتا ہے، آگ ہوتا ہے اور وہ اس سے بجھتا ہے. تو میرے عزیز دوستو یقین کریں، میں نے خود دیکھا، اس کی مشاہدہ کر کے بتا رہا ہوں، بڑے بڑے نمازی پکے داڑھیوں والے حاجی، کیونکہ غصے پہ کنٹرول نہ کرنا، لڑتے دیکھا، پھر اس سے نقصان بھی دیکھے، اتنے نقصان دیکھے. تو اس لیے نبی پاک نے جو ایسے نہیں فرما دیا کہ غصہ آ جائے تو یہ عمل کرو. اور تھوڑا سا اگر کسی کی سن لیے، دیکھو ایک بڑی، میں آپ کو پتے کی بات بتاؤں، عورت عموماً نا، حدیث میں قرآن میں بیان ہوگا، قرآن کی آیت ہے ان کیدکن عظیم. عورت کا مکر قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑا، شیطان سے بھی بڑا. شیطان مکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے شیطان کے مکر، شیطان کتنا بڑا ہے کہ سب سے بڑا دشمن ہے اولاد آدم کا. اللہ کہہ رہا ہے عدو مبین، کھلا ہوا بڑا دشمن. اب اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ عورت کا مکر شیطان کے مکر سے بھی بڑا ہے. کہ جب آدمی گھر آیا اور اپنی بیوی کو روتے دیکھا یا ماں کو روتے دیکھا، ماں کو روتے دیکھ کر جذبات میں جا کے بیوی کے چپیڑے. میں خود ایسے کیس جانتا ہوں، ایسے کیس جانتا ہوں، میرے سامنے آئے جیسے آتی ہیں اس طرح کی شکلیں. ماں کی بات سنی، ڈیوٹی سے گھر آیا، ماں نے آتے ہی بھڑکایا، اور بیوی روزے کی حالت میں ہے بیچاری، وہ افطاری کا سامان بنا رہی ہے، کچن میں جا کے اس کے چپیڑے مار مار کے خون اس کے منہ سے نکال کے روزہ کروا ایسی سی جاتا. اور بعد میں پھر ندامت اور افسوس. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اب میں نے بہت سی جگہوں میں رشتہ داروں میں کوئی صلاح کی شکل بنائی نا، وہ اب نہ کہہ رہے دیکھو جی ان کو روزہ، عورتیں رو رہی ہیں، ہمارے ساتھ یوں ہوا یوں ہوا. اب اللہ کا شکر ہے میرے دماغ میں وہ گونج رہا تھا، ایموشنل نہیں ہونا، ایموشنل نہیں ہونا. پوری بات سن کے جی انشاءاللہ حوصلے سے کام لیں، اللہ سب بہتری کر دے گا. ٹینشن نہ لیں، ابھی سارا سیٹ کر دیں. میں نے ان صاحب کو کہا کہ ان کے رونے سے کبھی بھی متاثر ہو کر قدم مت اٹھانا. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی اپنی ایک آنکھ بھی اپنی ہتھیلی کے اوپر ڈیلا رکھ کے لے آئے نا، یہ دیکھو جی میرا فلاں نے ڈیلا کاٹ دیتا ہے میرے ہاتھ پہ کیا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کی بات کا اعتبار نہ کرو، ہو سکتا ہے اگلے کی 2 نکال کے آیا کراؤ، جب تک کہ تم دوسرے کی سن نہ لو. میرے عزیز دوستو خدا کی قسم اتنی بڑی میرے نبی کی اس تعلیم میں حکمت ہے نا، آپ یہ کر کے دیکھنا، آپ ہزاروں مصیبتوں سے بچ جائیں، بڑے بڑے حادثوں سے، پریشانیوں سے، بڑے بڑے جھگڑوں سے اور مستقبل کے پچھتاوے سے بچ جائیں گے. اپنا بیٹا ہڈی توڑوا کے بھی آ جائے نا تو پہلے سن لو تسلی، پھر اگلے فریق سے رابطہ کرو، اگلے فریق سے رابطہ کرو. جی ہمارے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، جی کیا معاملہ تھا، پہلے بات ضرور سن لیں. یہ نہیں کہ جذبات میں آئے، اٹھے اور ڈنڈے سوٹے نکالے، جی چل پڑو جی اگلوں کے دھاوا بول دو. اب آپ کو کیا خبر کہ آپ کا بچہ ان سے بھی زیادہ جاتی. یہ خاندانوں میں دشمنیاں چلی ہیں، اتنی ہم نے دیکھی ہیں. آج خاندان کے اجڑے، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئی، ماؤں کی گودیں اجڑ گئی جذبات کے فیصلوں سے. اور جناب کچھ ماؤں کے جگر کے ٹکڑے قبروں میں چلے گئے اور کچھ کہاں چلے گئے، 302 میں جیل چلے گئے. اور بعد میں صرف پچھتاوا رہ گیا. آخری نتیجہ کس پر نکلا؟ صلح پہ نکلا. کیا نکلا جی؟ اور جی لے دے کے صلح کر لو. جو اتنا کچھ فساد برپا کر کے، ماؤں کی گودیں اجاڑ کے، بچے یتیم کروا کے، عورتوں کے سہاگ اجاڑ کے، پھر جب صلح کرنی ہے تو نبی کی تعلیم پہ بندہ پہلے ہی عمل کر لے، صبر سے کام لے لے، پہلے دونوں فریقوں کی سن لے، پھر اس پر کسی اللہ والوں کو، کسی عالم کو بیچ میں ڈال لے کہ یار ہمارا درمیان تصفیہ کروا دو، یار کچھ بات سن لو. یقین کرو تھانے کی تیاری سے بچ جاؤ. وہ تو دونوں دن وکیل ہو، یقین کرو میں نے الفاظ سنے. یہ قریب میں قتل ہوئے برادری میں، اب یہ الفاظ سنے تھے کہ پولیس والوں کی، یہ عرف میں یہ چیز بن گئی ہے، پولیس والوں کی کہتے ہیں جی وہ ہو گئی عید ہو گئی، وکیلوں کی بھی کیا ہو گئی جی عید ہوگی. اب پتہ ہے کہ دونوں پارٹیاں، دونوں طرف سے ایک ایک بندہ مر گیا. پولیس والے ادھر بھی کہہ رہے جی مٹی کھواؤ، ادھر بھی کہہ رہے جی مٹی کھواؤ، اور ادھر سے وکیل بھی دونوں طرف سے جوڑیاں پھیلا کے آؤ جی مٹی کھواؤ جی پر. اب یہ تو ہے ضلالت. اس لیے میں آپ سے بیچ میں کوشش کروں گا اپنے علاقے کے کسی عالم دین، معزز آدمی، کسی بزرگ کو کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جاتا ہے، ایک تو صبر سے کام لے کر، میں نے بتایا نا بچہ لاکھ بھی دلوا کے آ جائے نا، صبر تھوڑا سا حوصلے سے کام لے کہ نہیں. ایموشنل لوگ اہم، خدا کی قسم لوگ مار جاتے ہیں، کھٹے مار جاتے ہیں، اتنی مار جاتے ہیں کہ استاد بچے کو چپیڑ مارتے ہیں نا اس پہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. اندازہ لگاؤ. میں کہتا ہوں ہماری قوم کا مزاج اتنا عجیب ہے، جس قاری نے محنت کر کے قرآن پڑھا کے 15 پارے اس کے سینے میں ڈال دیے، اس کی شاباش نہیں. اگر غلطی سے ایک تھپڑ اگر ایکسٹرا لگا دیا نا تو سیدھے تھانہ سے تلواڑی پہنچ جاؤ.
حقیقت عرض کر دیتا ہوں، یہ جہالت ہے. میں نے کہا 15 سپارے جو ایک ایک آیت کر کے دل میں ڈالے جو وہ نظر ایک چپیٹ نظر آ گئی، اس کے اوپر محنت نظر. اس لیے یقین کرو کوئی ٹیچر بھی اگر دیکھو میرے بچے کئی دفعہ ٹیچر سے مار کھا کے آئے، سن لی بات. ہاں بیٹا کوئی نہیں بیٹا ابھی انشاءاللہ بے فکر ہو جائے، ابھی کل صاحب سے بات ٹھیک ہے نا جی، کل صاحب سے مل لو، کل صاحب تھوڑے سے بچے ہیں مہربانی کریں کیوں ہے. اب یہ کیا اسی دن کیس لے کے سپریم کورٹ تک چلے جاؤ، یہ غلط ہے. اس لیے میرا جی دوستو یہ میرے نبی کی خوبصورت تعلیمات ہیں. موسم باہر چل رہا ہے، میں آپ کو باہر کی باتیں سنا رہا ہوں، خوبصورت تعلیمات. پچھلے جمعے بھی میں نے کچھ باتیں کی تھی، کچھ عمل بھی کیا نہیں کیا. اپنی بیگمات کو لے کے کوئی کمپنی بات ہوئی، اب موسم اور بہتر ہو گیا. اللہ کا واسطہ یہ ضرور کرو، میں آپ کو پہلے کی چیز بتا رہا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ مولوی بھی اس کو ہو گیا، ایسی قدر بات نہیں ہے. دیکھو میں اس میں واقعہ سناتا ہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے اور محبت کا اظہار کیا ہے. ایک بار نہیں کئی بار کیا، ایک بار نہیں کئی بار کیا. کبھی جیتے ہیں، کبھی ان کو جتوایا ہے، کبھی ان کو نبی سے کون جیت سکتا ہے، کبھی جیتے ہمیشہ جیتے ہیں اور پھر جان بوجھ کے ان کو جتوایا بھی ہے تاکہ ان کا دل کیا ہو جائے، خوش ہو جائے. کبھی جتوایا کبھی جیتے یوں. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ خوش کبھی جب پیدا ہوگی ہماری عورتوں کے اندر سے بھی ہر وقت کی حسد جلن نندوں کی باوت کی ساس کی ان کے درمیان یقین کرو بڑا خوشگوار زندگی گزرتی ہے اگر آدمی ان کے درمیان میں پہلے ادھر کی سن لے پھر ادھر کی سن لے پھر درمیان میں اپنی تقریر مولوی خالد کی سنی. جب بھی میں الحمدللہ ہوتا ہے ایسا نا معاملہ ہوتا ہے تو پہلے ادھر کی سن لیتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے مولوی خالد ڈنڈا اٹھائے. پھر ادھر کی بھی سن لی، وہ کہتے ہیں جی اب ہماری سنی لی. پھر ان دونوں کے درمیان جب حدیث قرآن پڑھ کے سناتا ہوں میں، پھر الحمدللہ ایسا سونا نتیجہ نکلتا ہے نا. ان کے درمیان کیا ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے. اور موسم اور مجھے پھر ان کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ اب کچھ ہونا ہے نا. انہوں نے صلح کرائی دینی ہے کہ پہلا ہی کوئی نہیں لڑو ہی نا، لڑو گے تو صلح ہی ہونی ہے. تو اس سے بہتر ہے انشاءاللہ یقین کرو ہماری زندگیاں خوشگوار ہو جائیں گی. زندگی کیا ہو جائیں گی؟ تو سب آزاد نیت کرتے ہیں زندگی کو خوشگوار سے خوشگوار بنانا. اب میری تقریر کا خلاصہ پہلے میں نے اس کی ابتدا یہاں سے کی ہے. اگر دو ایمان والے لڑ پڑے تو آپ کیا کراؤ گے؟ صلح کراؤ گے، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے. اگر ایمان والوں کے درمیان لڑائی کا باعث بنے اور تماشا دیکھنے والے بنے، اللہ کے نزدیک میں مقبول بن جائیں. اللہ ہم پر کبھی نظر کرم نہیں کرے گا. ایمان والوں کی لڑائی پہ کبھی تماشا دیکھنا نہیں چاہیے. رشتہ داروں میں ہو جائے، عام مومنوں میں ہو جائے، محلے داروں میں ہو جائے، ہمیشہ بڑا پن کا کردار ادا کرنا دونوں کے درمیان. اپنی ٹوپی نیچے رکھ دینا، اللہ عزت کی ٹوپیوں پر ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق